وہ کنواں ہمیشہ سے وہاں تھا مگر کسی کی زندگی کا مرکز کبھی نہیں بنا تھا۔ یہ عجیب بات تھی کہ جس راستے سے روزانہ گاؤں کے لوگ گزرتے تھے اسی راستے پر وہ موجود تھا، پھر بھی اس کی موجودگی زندگی میں شامل نہ تھی۔ لوگ راستے کو جانتے تھے، کنویں کو نہیں۔ شاید اس لیے کہ راستے انسان کو کہیں پہنچاتے ہیں اور کنویں کہیں نہیں لے جاتے، وہ بس وہیں روکتے ہیں، اور انسان کو روکنا سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے۔ کنویں کے کنارے پڑے پتھر اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ بہت سے لوگ یہاں رکے ضرور مگر ٹھہرے نہیں، جیسے کسی نے دل میں جھانکنے کا ارادہ کیا ہو مگر پوری ہمت نہ کر پایا ہو۔ کنویں کا پانی ہمیشہ صاف رہتا تھا، اتنا صاف کہ گاؤں کے بچے اس میں اپنا عکس دیکھ کر ہنستے تھے مگر زیادہ دیر نہیں رکتے تھے۔ انہیں اپنا عکس دیکھنے سے زیادہ کھیل میں مزہ آتا تھا۔ بوڑھے لوگ بھی جھانک لیتے تھے مگر نظریں چرا کر جیسے کچھ یاد آ جانے کا ڈر ہو۔ جوان لوگ تو اکثر تیزی سے گزر جاتے تھے، انہیں دیر ہو رہی ہوتی تھی، کسی کام کی، کسی خواب کی، کسی ثابت کرنے کی۔ سب کو جلدی تھی اور کنواں جلدی والوں کے لیے نہیں تھا۔ اسی گاؤں میں وہ شخص رہتا تھا جسے سب او درست او کہتے تھے۔ اس لفظ کے پیچھے کوئی تعریف نہیں تھی، بس ایک تسلیم شدہ حقیقت تھی۔ وہ نہ زیادہ ہنستا تھا نہ زیادہ بولتا تھا مگر اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز بھی نہ تھی جس پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ وہ وقت پر جاگتا، وقت پر سوتا، وعدہ کرتا تو نبھاتا، عبادت کرتا تو مکمل توجہ سے۔ لوگ اس سے مشورہ لیتے تھے کیونکہ اسے امتوازن سمجھا جاتا تھا، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس توازن کی قیمت کیا تھی۔ یہ قیمت وہ خود جانتا تھا۔ یہ وہ تھکن تھی جو جسم میں نہیں دل میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بوجھ تھا جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا مگر ہر رات اس کے ساتھ بستر پر لیٹ جاتا تھا۔ رات کے آخری پہر جب نیند ہلکی ہو جاتی ہے اور ضمیر بھاری، تب اس کے اندر ایک سوال اٹھتا تھا۔ یہ سوال نہ بلند تھا نہ جارحانہ، بس مستقل تھا، اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو میں ٹھیک کیوں نہیں ہوں؟ اس نے اس سوال کو دبانے کے لیے سب کچھ کیا، زیادہ عبادت، زیادہ احتساب، زیادہ خاموشی، مگر سوال ہر بار کسی نئے چہرے کے ساتھ واپس آ جاتا تھا۔ وہ اس سوال سے ڈرتا نہیں تھا مگر تھک گیا تھا۔ سوال سے لڑنا بھی ایک محنت ہے اور وہ اب مزید محنت نہیں کر سکتا تھا۔ شاید اسی تھکن نے اس دن اس کے قدم کنویں کی طرف موڑ دیے۔ نہ وہ پانی پینے آیا تھا نہ کسی نشانی کی تلاش میں تھا، وہ بس رکا، جیسے اس کے اندر کسی نے آہستہ سے کہا ہو، اب یہاں۔ کنویں میں جھانکتے ہوئے اس نے جو دیکھا وہ صرف اس کا عکس نہیں تھا، وہ برسوں کی محنت، برسوں کی درستگی، برسوں کی کوشش کا نچوڑ تھا۔ مگر اس عکس میں جان نہیں تھی، وہ مکمل تھا مگر زندہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس لمحے اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اس نے زندگی کو صحیح طریقے سے جیا ہے مگر زندگی کو جینے نہیں دیا۔ پانی میں ہلکی سی جنبش آئی اور عکس بکھر گیا۔ یہ لمحہ معمولی تھا مگر اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر بنے ہوئے شیشے کے کمرے پر ہلکی سی دستک دی ہو اور شیشہ دراڑ کھا گیا ہو۔ اسی لمحے بوڑھے شخص کی موجودگی اس نے محسوس کی۔ نہ وہ چونکا نہ مڑا، بس جان لیا کہ اب بات ہوگی اور یہ بات الفاظ سے زیادہ ہوگی۔ بوڑھا شخص عام تھا، حد سے زیادہ عام۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خاص چمک نہیں تھی، نہ اس کے لباس میں کوئی امتیاز، مگر اس کی موجودگی میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ وقت کے بہاؤ میں بہہ نہیں رہا ہو۔ اس نے کنویں میں کنکر پھینکا اور دائرے بنے۔ یہ دائرے صرف پانی میں نہیں تھے، وہ اس شخص کے اندر بھی پھیلنے لگے۔ خیال، یقین، عبادت، خوف، سب ایک دوسرے میں گدمد ہونے لگے۔ جب تک سطح صاف ہے تم خود کو دیکھتے رہو گے۔ یہ جملہ سن کر اس نے پہلی بار یہ سوچا کہ شاید خود کو دیکھنا ہی مسئلہ ہے۔ وہ زندگی بھر خود کو دیکھتا رہا تھا، اپنی نیکی، اپنی کمزوری، اپنی نیت، اپنی کوتاہی۔ اس نے کبھی خود کو چھوڑ کر نہیں دیکھا تھا، اور شاید چھوڑنا ہی وہ چیز تھی جس سے وہ ڈرتا رہا تھا۔ جب اس نے عبادت اور محنت کا سوال کیا تو وہ دراصل یہ پوچھ رہا تھا، اگر میں یہ سب چھوڑ دوں تو میں کون رہ جاؤں گا؟ بوڑھے کی بند مٹھی کی مثال اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس نے نیکی کو بھی اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، جیسے وہ بھی اس کی پہچان کا حصہ ہو، اور جو چیز پہچان بن جائے وہ آزادی چھین لیتی ہے۔ کنویں کا پانی پیتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کچھ نرم ہو رہا ہے۔ کوئی گرا جو برسوں سے بند تھی آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ وہ بیٹھا رہا، نہ دعا مانگی، نہ وعدہ کیا، نہ کوئی نیا ارادہ باندھا، بس بیٹھا رہا۔
اور یہ بیٹھنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا عمل بن گیا۔ جب بوڑھا غائب ہوا تو اسے حیرت نہیں ہوئی۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ رہنما راستہ نہیں دکھاتے، بس بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ کنواں اب بھی وہیں تھا، مگر اب وہ آئینہ نہیں رہا تھا۔ وہ بس کنواں تھا، خاموش، گہرا، بے دعویٰ۔ وہ اٹھا۔ گاؤں وہی تھا، راستہ وہی تھا، لوگ وہی تھے، مگر اب اس کے قدموں میں وہ جلدی نہیں تھی اور دل میں وہ شور نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے رب مل گیا ہے، مگر وہ یہ جان چکا تھا کہ رب کبھی دور تھا ہی نہیں۔ دوری اس کی اپنی گرفت تھی، اور یہی تصوف ہے۔ کسی مقام پر پہنچ جانا نہیں، کسی حالت کو پا لینا نہیں، بلکہ اس سچ کے ساتھ جینا کہ حقیقت پہلے سے موجود ہے، اور انسان کو صرف اتنا کرنا ہے کہ وہ خود کو اس کے بیچ سے ہٹا لے۔